اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. وقال تعالى في مقام آخر: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقال تعالى في مقام آخر: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ روشن کافی جمعہ سے سیرت النبی کے عنوان پر سیرت کے کچھ پہلو، پھر حالات حاضرہ اس پر بات ہو رہی ہے. گزشتہ جمعہ جس کا مقدمہ اور جس کے شروع کی باتیں آپ کو یاد ہوں، پیغمبر عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں سب سے پہلے پیدا کروایا.
بات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اول من خلق نوری، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو پیدا کیا وہ میرا نور ہے۔ اسی لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت حضرت علماء کرام بیان کرتے ہیں، عاشقان رسول بیان کرتے ہیں، عاجز آ جاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول کی سیرت کا ادا کرنے کی نہ کسی کے پاس طاقت ہی نہ ہے۔ اسی ضمن میں نے ایک واقعہ شروع کیا تھا۔ ایک بہت بڑے بزرگ صاحب علم، صاحب کشف و کرامت، عاشق رسول، جن کا واقعہ شروع کر کے بات آگے چلے گئی، بہت سارے فون آئے کہ مولانا وہ کیا واقعہ ہے۔ تو خوشی ہوئی، لوگ سنتے ہیں کسی بات کے چھوٹنے کا ان کو افسوس ہوتا ہے۔ غرض ایک بہت بڑے صاحب علم، کشف و کرامت، اللہ کے ولی، عاشق رسول، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مکمل لکھنے کا ارادہ فرماتے ہیں۔ اور کسی اہم کام کو کرنے کے لیے ایک سوئی کی سخت ضرورت ہوتی ہے، کوئی ڈسٹرب نہ ہو۔ اگر ڈسٹرب ہو، نہ کام کرنے میں توجہ، نہ بات کرنے میں توجہ۔ یہ آپ بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ اور اسی کے تحت میں نے یہ بھی عرض کیا، آپ کو یاد ہوگا کہ اکثر اولیاء کرام رات کو اپنی عبادت کا خاص حصہ بنا لیتے ہیں۔ اور گزشتہ جمعہ مجھے یہ بات یاد تھی، لیکن کہنے کا موقع نہیں تھا۔ 5 وقت کی نماز دن میں فرض ہے۔
کہ آپ ایک جمعہ صرف وضو کیسا کرنا اس پر بیان کرو گے، اچھی بات ہے۔ نماز کے تکبیر تحریمہ سے لے کر نماز کے سلام تک کا طریقہ آپ ایک سنت کے مطابق بیان کر کے بتا بھی دیں، اچھی بات ہے، بولے نہیں آتا۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم کو یہ تمام باتیں بولنے کا موقع نہیں ملتا، کیونکہ ایک جمعہ جا کر دوسرا جمعہ آنے سے پہلے 20 فتنے ہمارے سامنے کھڑے رہتے ہیں۔ کبھی دشمنوں کی طرف سے، کبھی اپنوں کی طرف سے امت کا حال بھی بگڑتا جا رہا ہے، اور عالم جو ہوتا ہے وہ ڈاکٹر سے بھی بڑا یہی نظر والا ہوتا ہے، اور ڈاکٹر کے پاس جب مریض جاتا ہے تو ڈاکٹر سب سے پہلے مریض کے لیے جس علاج کی ضرورت ہے پہلے وہ علاج کرتا ہے، بعد میں دوسرے علاج پر نظر ڈالتا ہے۔ جسے ایمرجنسی علاج کہتے ہیں۔ ورنہ دوستوں، میں جو اس وقت جو بات کہہ رہا ہوں، خدا کرے کہ میری بات میں غلط ہو جائے، صحیح نہ ہو۔ امت کو ابھی بھی صحیح طور پر 80% 90% مرد ہو یا عورت غسل کرنا نہیں آتا۔ وضو کرنا نہیں آتا۔ لگے ہاتھ ایک مسئلہ سن لو، انشاءاللہ اللہ گزرے گی۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ وضو کرنے کے لیے جب بیٹھیں گے آپ، سب سے پہلے نیت کرنے سے بھی پہلے دونوں پیر پہلے دھو لیں، بغیر نیت کے، وضو کی نیت کے بغیر۔ حالانکہ وضو شروع کرنا دونوں ہاتھوں سے۔ میں کیا بول رہا ہوں؟ ارے بولو، پیر دھو۔ کتنے بڑے غلط مولانا ہوتے ہوئے، لیکن اس کے اندر کے باہر کے بیچ کے اوپر کے نیچے کے بات چھوڑ دیں گے، فتوے لگا دیں گے۔ وضو کی نیت کرنے سے پہلے جب آپ وضو کرنے کی جگہ پر بیٹھیں گے، نیت بھی کرنا نہیں۔ نل ہے تو نل، حوض ہے تو حوض سے چلو پکڑ کر پہلے دونوں پیروں کو اچھے طریقے سے دھو لو۔ اس کے بعد بسم اللہ بول کر نیت کے ساتھ وضو کرنا شروع کرو، کیونکہ زمین میں گرد و غبار مٹی رہتی ہے، چلنے کی وجہ سے مٹی اور گرد و غبار پیروں پر جم جاتی ہے، اور سب سے اخیر میں آپ پیر دھوتے ہیں تو اس صورت میں 3 مرتبہ پانی بہانے کے بعد کئی حصے سوکھے رہتے ہیں، سب زیادہ سوکھنے کی وجہ سے۔ تمل ناڈو کے موسم میں، کرناٹک کے اور کرناٹک میں بنگال کے موسم میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جن علاقوں میں گرمی ہوتی ہے ان علاقوں کے لوگوں کا جسم تر ہوتا ہے، بھیگا ہوتا ہے پسینے کی وجہ سے۔ جن علاقوں میں سردی ہوتی ہے ان علاقوں میں انسانوں کا جسم سوکھا رہتا ہے۔ تر جسم والوں کو پانی جلدی پہنچ جاتا ہے، سوکھے جسم والوں کو پانی
لوگوں کو فضیلتیں سن کر عادت ہوگی، مسائل سنے تو نظر ہوتا ہے، ان کو ڈھمال کے واقعہ ہوتا ہے، قصے ہوتا ہے، مسائل بولے تو کیا کیا حضرت کو بیان میں موڑ دیکھا، بے وقوفہ عقائد کے بعد مسائل، مسائل کے بعد فضائل۔ حضرات علماء و طلباء بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے کئی زمانے سے خواہش ہے کہ ہمارے مدارس عربیہ میں عقائد کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، شرح عقیدۃ الطحاوی۔ دیکھا بولی صاحب پڑھاتے نہیں، وہ پڑھا، وہ سامنے رکھ کر کم سے کم اس کا مدد تو امت کے سامنے پیش کریں، کیونکہ اس کے اندر ایک اہل سنت والجماعت کے لیے جن عقیدوں کا ہونا ضروری ہے وہ تمام عقیدوں کو جمع کر کے بیان کر دیا گیا ہے۔ عقیدہ مضبوط ہونا، عقیدہ اگر مضبوط نہیں، کتنی ہی اچھی نماز پڑھو قبول نہیں ہوگی۔ عقیدہ اگر صحیح نہیں، کتنا ہی اچھا روزہ رکھو قبول نہیں۔ عقیدہ اگر صحیح نہیں، کتنا ہی پیارا حج کرو قبول نہیں۔ عقیدہ اگر صحیح نہیں، روزہ رکھیے، قرآن پاک پڑھو قبول نہیں۔ اسلام کی بنیاد عقائد، اسلام کے در و دیوار مسائل، اسلام کا چھت فضائل۔ چھت کے بغیر بھی رہ سکتے ہیں، دیواروں کے بغیر رہنا مشکل، بنیاد کے بغیر تو گھر
حکم کرتا ہے ایسا بولنے کا موقع ہی نہیں. بیٹھ کر پیشاب کرنے کا حکم آقا اعلان نبوت کے بعد دیا امت کو، لیکن 40 سال تک آقا اعلان نبوت سے پہلے خود کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا. سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، گالی دینے والا فاسق ہے، جناب میں گالی دینے والا فاسق ہے، مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے. یہ حکم آقا نے کب دیا؟ 40 سال کے بعد امت کو بتایا 40 سال کے بعد ہی تو بتایا، نبوت کے اعلان کے بعد ہی تو بتائے. حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ ارے آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ اومیگرون کا ٹنگ سنی، کرونا کا چھوٹا بھائی کا تو اومیگرون، اور ایک چھوٹا ہم کو بھی بڑا سخت ہے گا. یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ کون پیدا کر رہی ہے؟ ان کی اماں کو، ان کا ماما کو. آخر یہ دنیا انسانیت کے ساتھ کیا کھلواڑ کر رہی ہے؟ اچھے لوگوں کی ہمتیں گھٹا گئی. سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. دہشت تو اسی کو کہتے ہیں، دہشت گردی کہتے ہیں اسے. لوگوں کے اندر خامخواہ کا خوف پیدا کرنا، اسی کو دہشت گردی کہتے ہیں. اور سارے عالم میں دہشت گردی اب عام ہو گئی ہے. سیکنڈ ویو، تھرڈ ویو، کرونا، اور ایک کیا ہے؟ بولو بلیک اومیگرون. اب دیکھو کرونا بھی کتنا مخلص ہوگا. پہلے تو بھی دکھا کر عبادت کرتا تھا، اب چھپ کر عبادت کر رہا ہے. پہلے تو بھی دکھا کر عبادت کرتا تھا، چھینک کی شکل میں اپنے آپ کو دکھاتا تھا، کھانسی کی شکل میں دکھاتا تھا، بخار کی شکل میں دکھاتا تھا. اب کیا بھی نہیں. تو بیٹا ٹیسٹ کرو، کرونا ہوگا تھا کہاں بھائی؟ کھیر چھینک نہیں، کھانسی نہیں، کیا بھی نہیں. کل اگر مجھے فون کرے میں بس میں بیٹھا ہوا تھا، بات میں ذرا سردی تھی، تو کیا حضرت تمہیں سردی کے پیچھے ہاؤ سوا جمعہ بھی جانے میں جب پڑھ لیتے کیا سپر ہے بابا. ایسا بھی ضرور تک نہیں چلتا. ایک انسان کا جب بخار آنا نہیں، ایک انسان کا تو چھینک آنا نہیں، ایک انسان کون سے موسم؟ گرمی کے موسم میں سردی آئی تدبیر آدمی بول سکتے سخت مئی کا مہینہ، جون کا مہینہ، گرمی ہے، سخت گرمی کے مہینے میں سردی آئی. تو ہمیشہ جب بھی نومبر، دسمبر، جنوری آتا 50-70% لوگوں کو بخار، کھانسی تھی. موسم تھا. ڈاکٹر کو جا کر یہ دنوں میں طبیعت خراب کرتا ہوں، موسم ہی جیسا ہے جی بولتے ہیں. پہلے بھی بولتے 5 سال پہلے بولے، 10 سال پہلے بولے. اب جا کر ڈاکٹر کو بولے سردی آنے کے تو ٹیسٹ کراؤ. کچھ چل رہی ہے سازش، کچھ حملے ہو رہے ہیں. پوری انسانیت کے خلاف میں ساری دنیا میں کوئی پروگرام ہو رہا ہے. میں صاف کہوں گا، نکلے کی چوٹ کے کہوں گا، اور ان جملوں کی وجہ سے مجھ پر کچھ بھی ہو جائے، میرا کام
کچھ نہیں، تسلی سے رہو، اللہ بہت بڑے۔ میں مسلمانوں کو کیا غیر مسلموں کو بھی کہتا ہوں کہ تم کلمہ پڑھو کہ نہ پڑھو وہ تمہاری مرضی ہے، ہدایت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، لیکن میں ایک وظیفہ ایک دعا دینا چاہتا ہوں، تم بھی کوئی چیز پیو تو بسم اللہ بول کر پی لو، انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں ڈول سے بھی حفاظت ہو جائے گا۔ بسم اللہ پڑھنے سے مسلمان تو نہیں ہوتا، حفاظت تو ہو جائے گی۔ ایک دوا سمجھ کر اسے بسم اللہ پڑھ لو، بس کھا لو اور پی لو، پھر دیکھنا میرے رب کی قسم سارے عالم میں کیا حالات بدلیں گے۔ میرے کل سے ایک بات آ رہی ہے میرے دوستوں، یہ میری اپنی بات ہے، میرا طرح سے کام کر رہا ہے اس سلسلے میں۔ کرونا تقریباً ختم ہو گیا، اب تو کرونا کا ڈر نہیں چاہیے کسی کے پاس۔ ایک 1.5 سال پہلے پورے حلقے میں ہمیں رتی مثال کے طور پر فرش کے راستے 17 کلاس میں کسی کی ایک جگہ کو پازیٹیو بول کر سوڑے تو وہ کبھی شیر چیتا آنا تو دعویٰ میں سب بڑے وقت کھانا پانا، اب اسے بولتے سو کرونا بھی آپ کو 1-2 دن 3 دن میں چلے جاتا تو عزت ملتی تھی اس کے، آپ کو ٹکا نہیں بے عزتی لوگ قربان جاؤ اسلام کے تعلیمات پر مہمان کو بھی 1 دن 2 دن کی عزت رکھتے سو، پہلے دن چھوٹے کا گوشت، دوسرے دن بڑے کا گوشت، تیسرے دن روٹے، چوتھے دن اچار بھی پپڑ۔ اچانک میاں بیوی کو مہمان کے ہوتے ہوئے لڑائی بھی شروع ہو جاتی ہے کبھی کبھی۔ یہ لڑائی پروگرام کی لڑائی ہے، حقیقی برائی نہیں۔ یہ اس لیے لڑتے ہیں کہ ہمارے جھگڑوں سے مہمان چلے گئے۔ میں ہمیشہ بتا نہیں ایک لطیفہ یاد رکھیں کہ بولوں ایک گھر میں خالی مہمان آ گیا، ایک گھر میں خالی مہمان آ، روز آج ماموں کے بچے پر، سب کو خالہ کے بچے پر، سب کو ماموں، روز مہمان آ۔ ایک دن مہمان آ نہیں ہے، میاں بیوی بولے چلو بھی آج چھٹی ملی، جیسے اس حادث کو کہیں کسی دن پروگرام نہیں ہوا تو میں خوش ہو جاتا ہوں کہ آج مجھے چھٹی ملی، ورنہ اکثر پروگراموں میں رہتا ہوں۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ خدمت لے لے قبول فرمائے۔ میاں بیوی خوش ہو گئے، چلو بھی آج تو مہمان آ نہیں، ذرا گھر کے جو بچے کا معائنہ کر لیں گے۔ اچانک اتنا بچہ آپ کو دروازہ مار کو پوچھا کرتے ہیں، بابو بھیا بس اسٹینڈ پہ پہنچ کے تمہارے گھر کا ایڈریس پوچھے، بس اسٹینڈ پہ پہنچ کے تمہارے گھر کا ایڈریس پوچھے، پھر کیا بیوی بولی کرتے ہیں کیا آتی بھی رہوں گے جی مہمان نہیں آتا کیا کرنا، شوہر بولے ایک کام کریں گے، دو بیوی آپس میں چپکے لڑیں گے، دو بیوی آپس میں چپکے لڑیں گے، ہماری لڑائی کو دیکھ کر مہمان چلے گئے۔ جیسے ہی گھر کے قریب پہنچے دریچے سے بیوی بولی فرسٹ گاڑی چلے، سیکنڈ میں فرسٹ گاڑی تمہیں سیکنڈ میں اب شروع کرائے گا نور اپنے کو خاموش رکھے، تیرے گوشت کے بری برکت چلے گی، کہاں تھی کہ مصیبت تیرا بابا میرے گلے میں ڈالیا، اس نے دوسرے بچہ کی شادی 20 پر ایک ساتھ کی، تیری شادی 16 سال تک ہوئی، کیا بھی رشتہ ہے وہ کرے نہیں، مصیبت گھر سے پار ہونا وہ کرے، پورا ہوتا ہے
میں نے جی تمہارے گلے میں پڑی سو کاجی کی جاتی تھی سو بلا کو ہمارا بابا 2 لاکھ روپے کو لے لیتا کو میرے حوالے کرے چپ بہت بڑے کی تمہیں تمہارے جیسے 500 فقیرہ کو کھلا کو میری زندگی بسایا بابا بسنگی بول کو اجاڑ ہو کر چپکے کیا کیا بولا کہ ایک دوسرے بولا کہ موقع ملیا بول کو آخر میں ایک لفظ چپکے ہمارا دیش کہا ہے ایسے لڑایا چلے تو ہمارا اکرام ہوتا کیا نہیں ہوتا چلے گا دریچے سے دیکھے چلے گئے اپنی آبی بولے تھے کہتے بھی زیادہ بولتا لیا رہا تو کیا بھی سمجھو رکھو میں چھپ کے بول جا سکتے انہیں بولی سبا بولے نوشوں کے خلاف بولنا نہیں بول کو پھر بھی میں ذرا لڑایا دکھے تو نہ بول تو بہت بولتا نہیں خریدے بیچے بول تو چھپ کے بولی سبا دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز ہمیں چلے گی سو صحیح سمجھے ہمیں بھی چپکے مہمان بھی مہمان کی طرح رہ کر چلا جائے تو پھر اس کی عزت ملتی ہے رہ جائے تو پھر پریشانی ہو جاتی ہے آنے والا اگر آ کر 2-3-4 دن میں چلے جانا تو الگ بات تھی 1.5 سال جو کام کرے نا
نہیں نعمت ہے۔ مسلمان کے لیے بیماری کا آنا کثرت سے درود پڑھو، عمل نہیں کرتے، دوا نہ کھاؤ گے تو پھر صحت کیسے ملے گی؟ عمل نہیں کرو گے دشمنوں کی سازشوں سے کیسے بچیں گے؟ میں یہاں تک آپ کی خدمت کیا، دعائے انس کو ہلکا ہلکا آہستہ آہستہ وقفہ دے دے کر ریکارڈ کر کے آپ تک پہنچایا۔ میرے طاقت کے اندر خدمت کرنے کی جتنی طاقت ہے میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں اپنے آپ کی خدا کی قسم پرواہ نہیں کرتا۔ بڑوں کا درد وراثت میں ملا ہے تو اس درد کو سینے میں پھنسا کر چلتا ہوں، آپ کی خدمت میں لگا رہتا ہوں۔ پڑھو دعائے انس، پڑھو دعائے انس کے بارے میں ایک بہت بڑے علامہ نے ارشاد فرمایا، فراق دیا جائے انشاءاللہ تعالیٰ تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا۔ کتنے بے باک علماء، کتنے بے باک علماء جو بے باکی کے ساتھ بیان کرتے ہیں، ان کی بے باکی کا راز کیا ہے؟ ان کی نمازیں، ان کے اذکار، ان کے وظائف، صبح شام کی دعائیں، جمعہ کا سورہ کہف، یہ تمام چیزیں ان کے بے باکی کی راز ہے۔ درود پڑھو، درود میں تو ہزاروں فائدے ہیں۔ ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد۔ ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد۔ تعویذ ہر بلا ہے، صلی علی محمد۔ اور بھی اشعار پڑھوں گا، بات یاد آ نہیں بھول رہا ہوں، بھول نہ جاؤ اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ السلام علیکم، میں تمہیں سلام کیا، تمہیں جواب دیتے نہیں دیتے، وعلیکم السلام بولتے نہیں بولتے۔ درود کے فضائل میں آتا ہے کہ جب آقا کا غلام آقا کے لیے درود پڑھتا ہے، کیا معنی ہے درود کا؟ اللہم، اے اللہ، صلی علی محمد، محمد الرسول اللہ
نماز پڑھے تو ہمیں کیا پڑھ رہی ہم نہ سمجھ میں آنا. امام صاحب کیا پڑھ رہے اپنا سمجھ میں آنا. دیوانہ کیا ہے برابر آمین کی جگہ آمین. کیا بھی سنیا کی کیا بھی سمجھیا کی آمین. تکبیر قبول ہوتی ہے. الحمدللہ رب العالمین. نماز میں زبان سے بات کرنا دوسروں سے خود سے بات کرنا جائز نہیں. دل ہی دل کے اندر اگر کوئی اچھی باتیں آ جائے یا اچھی باتیں لے کر آ جائے تو کوئی حرج نہیں. بے شک اللہ تمام تعریفیں تیرے واسطے. الرحمن الرحیم. بے شک دوسرا بات پوچھ رہی تیرے علاوہ کون میرا رحم کرنے والا. دل میں آ جانا ہو مالک یوم الدین. یقیناً تو ہی مالک ہے. آنا دل میں ہو إياك نعبد وإياك نستعين. تیری عبادت کرو بول کر کھڑے ہو سکتے تو دینے والا بھی لینے والا. آ جانا دل میں وہ آیت دوسری تو آ جانا. اهدنا الصراط المستقيم. اللہ سیدھے راستے پر چل. معلوم نہیں نماز کے بعد کہا جاؤ تو چلا طلب ہو نا. نبیوں کو تو چلایا اولیاء کو تو چلایا صحابہ کو تو چلایا. صراط الذین انعمت علیہم. یہ نبیوں کا راستہ اس میں چلا. اندر ایک ساتھ آدمی 3-4 کام کرتا نہیں کرتا. کپڑے سے لے کر ہوتا دیکھا تجھے تو گانا سنتا رتی جی بھی فرق کرا سیدھے سیدھے جیسے ہی آپ ہوتا کان بولتا رے کرنٹ چلے گا. آپ دیکھ کر ہاں ایک کپڑا سی رہے پورے 5 کام کر رہے. کپڑا سی رہے پورے 5 کام کر رہے ہیں. نگاہ دیکھ رہی ہے برابر. ہاتھ بھی برابر. چنت پکڑ رہے ہیں. تمہیں بھی ٹیلر کا پوچھو بولو چنت پکڑ رہے. اسے چنت جنگا بولتے سو پھر یہ کہہ کے بولتے ہیں پکڑ برابر. کہاں کیسے چنت آتا اللہ کہاں کیسے چنت آتا. ابھی ایک کپڑے کی دکان کو گیا گھر کے کپڑے دے کر بیٹھا ہوتا ہے. آپ نے بولا ایک بار میں بیٹھا تھا سینے والے کو تو یہ چنتا پکڑ رہا. یہ بولا کو استری کری تو کیسا کریں گے. کپڑے عورت کرتے ہیں جی وہ کری برابر. پھر اب تو مشین آ گئی ہے بابا اسے ہلا کرتے پاؤں بھی کام کر ذرا وقت گزرنے کے لیے موبائل گانا چل رہا ہے ویڈیو کی ادھر دیکھ رہا ہے ڈرائیونگ کرنا ادھر بھی دیکھ رہا ادھر بھی دیکھ رہا. پھر ذہن میں میجرمنٹ بھی لے کر آ رہا ہے. پھر ذہن میں یہ کپڑا دینے والا یا دینے والی یہاں کیسا سینہ بولے وہ بھی لے کر کر رہے نہیں کر رہے ہیں. دنیا کا کام کرتے ہیں پورا جسم الٹ ہو جاتا ہے. خدا کی عبادت کرتے ہو تو غافل کیوں ہوتے ہو.
یہ ہو اس کے اندر، پھر امام صاحب کیا پڑھا وہ اس کے ذہن میں آ جائے. غیر المغضوب علیہم ولا اللہ ان کے راستے میں چلانے کو جن سے تو ناراض تیرا غضب اور آمین. کیا مزہ ملے گا نماز میں. سب ناٹکا چل رہی نماز میں، بار بار پیٹ چھتا بتا تو ہمیں نہیں بتا تو کون بتا. نماز پڑھ رہا ہے. حضرات فقہائے کرام ارشاد فرماتے ہیں بغیر کسی عذر کے نماز میں اگر حرکت کیا تو نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے. نماز میں عمل کثیر ہو تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، دہرانا پڑے گا. خامخواہ کھجانا، خامخواہ سلانا نماز کو کمزور بنا دیتی ہے. بعض نوجوانوں کو میں نے دیکھا، نوجوان کیا بڑوں کو بھی میں نے دیکھا، 5 منٹ جلدی ہم نہیں آتے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو جلدی بھاگ کر تب تک پیڑھی مارنے کو بیٹھے. 5 منٹ پہلے ہو وضو کر رہے، امام صاحب اللہ اکبر رکوع کو گئے. انہیں وضو کرتے وقت ہستینہ چڑھایا نہیں، کسی ہستینہ چڑھایا وضو کرتے. ہم اس کی ایک رکعت چل جاتی ہے، سو پیرا نے پیر کا پوترا ہے رکعت چل چاہیے تھا نماز میں رکعت بندے کو کھول رہا ہے. مذاق سمجھے نماز کو. پورے ریڈی ہو کر آ کر نماز میں پڑھنا، رکعت چھوٹی تو چھوٹنے دو. یہ تمہاری غلطی ہے، میری غلطی ہے، نماز کی غلطی ہے. 5 منٹ آتے تو یہ جلد بازی نہ ہوگی. استینہ اتار کر آ کر اگر استینہ چڑھا لیے رہے تو پھر نماز ایسے ہی گزارو، ورنہ دونوں آستینوں کا نماز کی حالت میں اتارنا چڑھانا عمل کثیر میں داخل ہے، نماز فاسد. نماز پڑھنا نہیں آتا. رکوع کرتے ہیں اللہ اکبر سبحان ربی العظیم، برابر پڑھو، ترجمہ ذہن میں لاؤ. اتحیات پڑھتے ہیں برابر پڑھو، ترجمہ ذہن میں لاؤ. درود شریف پڑھتے ہیں پورا پڑھو، اطمینان سے پڑھو. ایک صاحب کو دیکھا میں نماز پڑھاتے بھی امام صاحب کے پیچھے، وہ بھی میرے پاس کھڑے تھے، نماز میں پورے تھے. اب امام صاحب تو آج کل اللہ فیضی بھی چل رہی ہے. امام صاحب کس میں چل رہے؟ فیضی میں چل رہے ہیں. اس کے واسطے ہمارے نماز آپ کا نہیں بدل رہے. حضرت علی نے فرمایا نماز پڑھ کے سکون نہ ملے، جملہ یاد رکھنا کتنا پیارا ہے. نماز پڑھ کے سکون نہ ملے تو سکون سے نماز پڑھو. نماز پڑھ کے سکون نہ ملے تو سکون سے نماز پڑھو. ہماری نمازیں ہم نے قیامت تک کی عمر دیا تو بھی اللہ ہرگز نہیں بدلے گے. ہم کو نماز ایسے پڑھنا ہے جیسے اللہ کے رسول نے پڑھنے کا طریقہ عطا فرمایا. ہم کو نماز ایسے پڑھنا ہے جیسے صحابہ نے نماز پڑھا، اولیاء نے نماز پڑھا. وضو سے لے کر سلام تک نماز میں کام ہونا. حضرت حسن حضور پاک صلی اللہ علیہ
بیٹے فاطمہ کے لگتے جگر ان کو ان کے پورے شاگردان کہتے ہیں کہ ہم نے پوری زندگی میں حضرت حسن کی ایک نماز میں ایسے نہیں دیکھی جس میں وہ لوگ نہ روئے. کسی شاگرد نے پوچھ بھی دیا حضرت آپ نماز میں اتنا روتے ہیں جبکہ آپ کے نانا محمد رسول اللہ جبکہ آپ کے ابا حضرت علی حیدر کرار اسد اللہ آپ کی امی حضرت فاطمہ آپ کی امی حضرت فاطمہ آپ اتنا روتے ہیں. حضرت حسن نے دو جواب دیے. ایک جواب یہ ہے کہ بھائی جب میرا حساب کا وقت آئے گا میری اپنی آ کر نہیں دے گی حساب. جب میرے حساب کا وقت آئے گا میرے ابا آ کر میرا حساب نہیں دیں گے. ایک نوجوان فون کرے حضرت میں 11ویں کی دعوت قبول کرتے کیا؟ میں بولا چھوڑو جی دینے والا کو جو بندے میں کو دیتی تو نہ تو معلوم نہ میں ان عقیدوں کا نہیں. کئی کو حضرت میں 11ویں کو مانتے ہیں. میں بولا تو کئی کو مانتا انشاءاللہ ایک تجربہ ہوا تو میں پیرانے پیر کی سیرت بیان کروں گا انشاءاللہ. لیکن بیچ میں بات آ گئی کہ حضرت حسن کے قول پر بات یاد آ گئی. نماز میں روتے تھے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شاگرد اور مریدان اور تابعین نے پوچھا ایک نماز بھی ہم نے ایسی نہیں دیکھی کسی نے حضور نہ روئے ہو. ایک مرتبہ پوچھ کیا نماز میں اتنا کی روتے آگے. حضرت حسن نے دو جواب. ایک جواب یہ کہ بھائی میرے اعمال کا حساب مجھے دینا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ بولو ذرا منہ سے. حضرت حسن. حسین نہیں حسین نہیں وہ علاوہ میں کچھ نہ یولی دولا حسن حسن پہلے نامہ پکارا سکورے بابا. خطب الدین کس کا دینی نام رہا تو غصہ ہوتا نہیں. ہمارے بڑوں نے اٹھا لیا یا علی یا علی نہیں یا علی دولا حسن 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 کا نام ہوگا حسن حسین. حضرت حسن فرماتے ہیں کون حضرت حسن؟ اس نبی کے نواسے جس کے اشارے سے امت کی مغفرت ہوئی. جس کے پاس شفاعت کبریٰ. شفاعت کبریٰ کا کیا معنی؟ حشر کے میدان میں سب سے زیادہ سفارش کرنے کا اختیار اور سب سے زیادہ سفارش کرنے کی جسے اجازت ملتی ہے وہ سب سے زیادہ سفارش کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں. حافظ قرآن سفارش کرے گا صغریٰ. عالم دین بھی سفارش کرے گا صغریٰ. سفارش صغریٰ. شہید بھی سفارش کرے گا. حاجی بھی دوسروں کی سفارش چھوٹے چھوٹے 10 15 20 25 کی سفارش پیغمبر کو بھی
سفارش کی اجازت ملے گی، لیکن پیغمبر 10 15 20 کی نہیں۔ جب اللہ فرمائے گا کہ محمد حافظہ 10 کو لے کر چلے جائیں گے، عالمہ 40 کو کی 80 کو لے کر چلے جائیں گے، شہیدہ سفارش کر کو لے کر چلے جائیں گے، کسے کسے ملتا کہ وہ لے کر چلے جائیں گے۔ اب پیغمبر سے اللہ کہے گا آپ کو کتنے ہونا؟ آقا یہ نہیں کہیں گے کہ اتنے ہونا، آقا کہیں گے کہ پوری امت ہونا۔ پوری امت، پوری امت، اسے کہتے ہیں شفاعت کبریٰ، انگنت لوگوں کی سفارش کرنے کا اختیار، انگنت لوگوں کی سفارش کرنے کی اجازت جسے ملتی ہے اس ذات بابرکت و اقدس کو کہتے ہیں محمد رسول اللہ۔ اور یہ کون ہے؟ حضرت حسن کے نانا۔ پھر بھی حضرت حسن کہتے ہیں میں نماز میں اس لیے روتا ہوں کہ خدا کے پاس حساب دینے کا جب وقت آئے گا میرا باپ آ کر نہیں دے گا، میری ماں نہیں دے گی، مجھے دینا ہے۔ نوجوان فون کرتا ہے تو میں 11ویں کتاب قبول کرتے کیا ہے؟ میں بولے ہاں کئی کو منٹے دے لیجیے دیو جو اسے مانتے گیتے جو نہیں اسے دیو۔ سب کو معلوم ہے ہم علماء دیوبند میں سے ہیں، ہمارے عقائد میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایسا کر تو تمہیں 11ویں کو مانتے نہیں جانا، تو مانتا تمہیں کرتے نہیں کیا، کئی کو کرتے نہیں کیا، میرا تو کی بات کرتا انہیں بول رہا ہے حضرت معلوم نہیں تم نا 11ویں کرے تو ہمارے خبر میں آ کر ہمارے سوال کا جواب ہو تیرا ٹکی کے انہیں 11ویں کرا تو کہتے ہیں انہیں مر گا تو اس سے ہونے والے سوال کا جواب پیر آنے پیر دے گا، اس سے کہتے یا غوث المدد بولتے ہیں۔ ایسے عقیدے رکھنے والوں پر مجھے اس بات کا افسوس ہوتا ہے جن کے پاس قرآن و حدیث نہیں وہ گمراہ ہے، اتنا افسوس نہیں ہوتا جن کے پاس قرآن اور حدیث ہے وہ گمراہ ہے تو افسوس ہوتا ہے۔ پیسے نہیں منگری، جس کے پاس پیسے ہیں انہیں منگ رہا ہے تو افسوس ہوتا کہ نہیں ہوتا، شرم کی بات کی نہیں۔ جس کے پاس دولت نہیں انہیں مانگ رہا ہے، جس کے پاس دولت ہے انہیں یہی تو سب سے بڑی حضرت حسن فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نماز میں اس لیے روتا ہوں کہ میرا حساب مانگا جائے، میری طرف سے کوئی حساب نہیں دے گا۔ دوسرا جواب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں وہ لوگوں میرے رونے پر تمہیں تعجب ہے، تمہارے نماز میں نہ رونے پر مجھے تعجب ہے۔ تم مجھے پوچھتے ہو کہ میں کیوں روتا ہوں، یہ حسن تم سے پوچھنا ہے تم کو نمازوں میں کیوں رونا نہیں آتا؟ تمہیں پتا نہیں کہ تم کس کے سامنے کھڑے ہو؟ ایک حاکم کے سامنے کھڑتے ہوئے ڈراتے ہو، اس حاکم کا وہ خالق و مالک ہے، میں اس کے دربار میں جب کھڑا ہوتا ہوں وہ میرے سامنے ہوتا ہے، میں اس کے سامنے ہوتا ہوں۔ ایسے پڑھنا نماز میں اس کے سامنے انہیں میرے سامنے ہوتا ہے، یہ پردہ بھی میرے اور میرے رب کے بیچ میں حالت نماز میں نہیں ہوتا، میں نماز میں میرے رب کا دیدار کرتا ہوں، اس کی حیبت، اس کی جلالت، اس کی قدرت میرے سامنے رہتی ہے، اس لیے میں مارے ڈر کے ہوتا ہوں، کہیں میری تکبیر کو قبول نہ کرے تو میں کس سے پکاروں گا، میری خیال مجھے پسند نہ آئے تو میں اور کون سی کتاب پڑھوں، میرا رکوع قبول نہ ہو
نماز تو ایسی بن جائے. نماز پڑھنے والوں کی نماز جانے کا تین قسم. ایک تو ایک جماعت وہ ہے نماز پڑھتی نہیں, ایک جماعت وہ ہے پڑھتی ہے ڈھنگ سے پڑھتی نہیں, ایک جماعت وہ ہے پڑھتی ہے ڈھنگ سے پڑھتی ہے. ان کا پرسنٹیج ایک بھی شاید نہیں ہوگا. جب تحیات پڑھتے ہیں, درود پڑھتے ہیں, بات وہاں سے چلے گئی, وقت کا تقاضا ہے, درود پڑھے تو برابر اس نیت سے پڑھنا کہ میرا درود انشاءاللہ پیغمبر کی خدمت میں پہنچنے والا ہے. لکھا ہے کتاب میں کہ جب ہمارا درود آقا کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے, درود کیا ہے؟ ایک دعا, ایک محبت, ایک پیار, ایک ہدیہ, ایک گفٹ. اے اللہ میرے آقا پر درود رحمت نازل فرما. یہ سن کر اللہ کے رسول خاموش نہیں رہتے, بلکہ آقا دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ رحمت جو مجھے دے کر بھیجا ہے اس پر تو بھی رحمت عطا فرما. یہ رحمت جو دے کر بھیجا, دعا جو دے کر بھیجا, سلام جو بھیجا, اے اللہ تو اس پر بھی رحمت نازل فرما. 100 مرتبہ ہم رحمت بھیجتے ہیں, 100 مرتبہ اللہ کی طرف نبی کی طرف سے ہمارے اوپر رحمت نازل ہوتی ہے. روایت میں آتا ہے 1 مرتبہ درود پڑھیں گے 10 مرتبہ ہمارے اوپر رحمتیں نازل ہوں گی. یہ 1 اور یہ 10 یہ فرق کیا کبھی آپ نے پوچھا؟ ہمیں 1 مرتبہ درود پڑھیں گے ہمارے اوپر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہے. یہ ادھر سے ادھر سے 10 کیا ہے؟ ہمیں غلام ہے, ہماری طرف سے 1 پہنچتا ہے, وہ آقا ہے ان کی طرف سے 10 آتی ہے. دینے والا اپنی طاقت اپنی شان کے مطابق دیتا ہے, دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے. ہمیں کسی امیر کے گھر کو شادی کو گئے تو ایک لفافہ 501 روپیہ 101 روپیہ لے کر جا کر دیتے ہیں, دیتے نہیں دیتے. وہی امیر ہمارے گھر کی شادی کو اگر آ گیا تو وہ 501 لے کر آتا ہے, انہیں اپنے طاقت کے مطابق لے کر آتا ہے. باقی مشہور ہے مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کا کہ ایک غریب بادشاہ کو ملاقات کرنے کا شوق پیدا ہوا. اس زمانے میں بادشاہ بڑی آسانی سے مل جاتے تھے, یہ زمانے میں کاؤنسلر نہیں ملتے. بادشاہ ملک کا بادشاہ مل جاتا تھا. یہ زمانے میں کاؤنسلر کو مل جاتا تو پی اے سے اپارٹمنٹ لینا پڑتا. پی اے دیکھیں نہیں محبوب بنے تمہیں, پی اے کا تو کیا ہے؟ پی اے پہلے ان کو پکڑنا, ان کو پکڑا تو الو ملتے سو, ان کو پکڑا تو الو ملتے سو, ان کو پکڑا تو الو ملتے سو. ان لوگوں کو انہیں پکڑو گے انسان ہی ملے گا, علماء کو پکڑو گے اللہ بادشاہ کو نہیں لگی خواہش ہوئی. چلو سوا پتی کے بادشاہ کے پاس کیا لگ جاتا, ایسی چیز لگ جاتا کہ بادشاہ تک استعمال کرتا نہیں ہوتا. سوچا آخر ذہن میں کیا بات ہے, ہمارے گاؤں کا پانی بڑا میٹھا پانی, اتنا میٹھا پانی بادشاہ پیے نہیں رکھتے. ایک مٹکے میں پانی ڈال لگا, 10-12 دن کا سفر کرنے کو گیا, مٹکے میں 10-12 دن کا پانی رہا تو کیا ہونا حال. سیدھا گیا بادشاہ کے دربار میں, دروازہ ماریا, دربار دور گیٹ, دربار پوچھا کیا بادشاہ سے ملنا ہے. وہ بہت اچھا وقت تھا اس کی قسمت کا کہ اوپر بیٹھ کو بادشاہ باہر کے حالات دیکھ رہا تھا. دربار میں یہ صورت, یہ لباس, یہ حالت, بادشاہ سے ملا. یہ درباروں سے بڑی تکلیف ہوتی ہے, یہ درباروں سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. یہ حق پہ کیا رکھا ہے سوئی صاحب کو کیا ہے اس کے اندر؟
کے اندر ہمارے گاؤں کا ایسا زبردست پانی ہے تک بادشاہ پیے گے نہیں جا رہے نہیں ایسا پانی ہے بادشاہ پیے گے بادشاہ پیتا سو پانی ایک مٹکے کی قیمت میں تیرے گاؤں کو خرید سکتے ہیں اوپر سے بادشاہ لانے والے کو دیکھتے فوراً بھیجا سکتے دربار کو ڈاک کر اسے بھیجو قریب آیا آؤ بھائی آؤ آؤ کہاں سے آئے کٹلی پور سے کٹلی پور سے آئے میں نے سنا ہے کہ وہاں کا پانی بڑا میٹھا ہوتا ہے ہاں ہاں بادشاہ عالم بنا آپ کے لیے کہوں میں بہت غور و فکر کے بعد وہی تحفہ لایا ہوں ارے لاؤ بھائی ہم کو بہت دنوں سے کہا کہ آپ کے گاؤں کا پانی چھوٹوں کا دن جب جوڑتے ہیں نا اللہ خوش ہو جائے ہماری مزاج ہے دوستوں کمینہ پن کی علامت ہے ہماری ہمیں بڑوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کرنا تو چھوٹوں کو گھر کے باہر کے لوگوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں جبکہ کرنا گھر کے اندر کے لوگ ہیں عزت باہر والوں کو دیتے ہیں جبکہ دینا پہلے اندر والوں کو بادشاہ وہ ڈھکن کھولیا 10 دن کا اسٹاک پانی ایسی خوشبو آئی پھر بھی بادشاہ دیکھا ایک گٹ پیا تو یہ پانی مرتا نہیں تھا بس ہمارے دیکھو کیسے بادشاہ آئے ایک گٹ پیا تو مرتا نہیں تھا اتنی دور سے لے کر آیا بڑی محبت سے لے کر آیا ایک گٹ پیا تو کیا ہوتا ہے کر اس کے سامنے ایک گٹ برداشت کر کو پی کو بولے وزیر کو حفاظت سے رکھو یہ تھوڑا تھوڑا کر کو روزانہ پی پی کو ٹیسٹ مٹا ہوتا تھوڑا تھوڑا کر کو پی کو روزانہ ٹیسٹ مٹا دوں رکھو اور اسی سائز کا ایک مٹکا لاؤ اور اس میں اشرفیاں بھرو اس زمانے کے بادشاہ پانی لینے کو اشرفیاں لیتے تھے اس زمانے کے بادشاہ اشرفیاں لینے کو پانی دیا انہوں کون بننے والوں گے تمہیں ایسے سب بننے والوں اس زمانے کے بادشاہ مچھلی لے کو اشرفیاں دیتے تھے پانی لے کو اشرفیاں دیتے تھے ہیرے دیتے تھے اس زمانے کے بادشاہ اشرفیاں لینے کو ہیرے لینے کو پانی بھی دینا تو اچھا نا اٹھلے پر دیتا خیر کو مٹکا پھر کو اشرفیاں لے لے کو غریب پھر بھی بولیا کہیں کو عالم بنا یہ سب تحفہ لیتے ہیں ایک جملہ ایسا بول پھر اللہ سے دعا کرنا بولیا سے اسے قبول کر لینا نہیں اللہ واپس کرنا لے لیتے وزیر بولیا بولے پانی لایا تو اشرفہ دیے نا علم پنا اگر ایسا کرے تو خزانہ خالی ہو جائے گا خزانہ خالی ہو کے آباد ہو کے برباد ہو وہ اپنی طاقت اور اپنی محبت پیش کیا جو اس کے پاس بھی میں میری طاقت اور میری محبت پیش کیا جو میرے پاس ہے غلام ایک مرتبہ ضرور بھیجنے کی طاقت رکھتا ہے آقا 10 مرتبہ جواب دینے کی طاقت رکھتا ہے پڑھو کیا ہو میں کرو کیا وہ بیماری غلامی آگے نہیں انشاءاللہ تعالیٰ میں کو زیادہ بولنے پر مجبور کرو گی لوگ جب نام ہی نہیں آئے گا تو بیماری بھی نہیں آتی انشاءاللہ ضرور پڑھو ہر درد کی دوا ہے صلی قرب خدا
بہت دور چلے گئی بات، انشاءاللہ تعالیٰ بقیہ تمام باتیں آپ کی خدمت میں آئندہ جمعہ رکھوں گا. نماز کے وہ مسائل بھی بولنا مجھے باقی ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.